ہر آزمائش اللہ پاک کا فیصلہ ہے اور اللہ پاک کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور اس کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتے ہیں جن کے تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ لفظوں کی مہک وہی محسوس کر سکتا ہے جن کے دل و دماغ میں پھول ہی پھول بستے ہوں۔ اپنوں کے ستائے ہوئے اور ڈسے ہوئے لوگ غیروں پہ اعتماد کمال کا کرتے ہیں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ دولت سے کبھی خرید نہ سکا کوئی انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے سے انسان بکا کرتے ہیں۔ مرد اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے جب عورت کو کھو دیتا ہے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی، اسے اپنا دکارتا ہوا لہجہ اور کڑوا رویہ کیوں یاد نہیں آتا۔ اصل میں اس کی انا اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اسے رنجش یا قطع تلقی ہو۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں انسانیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہنچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہنچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا۔ ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلے پایا۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ زندگی وہاں وہاں تھپڑ مارتی ہے جہاں جہاں ماں نے چوما تھا، اور پھر تب سمجھ میں آتا ہے کہ ماں نے وہاں کیوں چوما تھا۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ تعلق 2 دن کا ہو یا 2 سال کا، تیسرے شخص کے آنے سے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ٹوٹنے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضرورت سے مخلص ہوتی ہے، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ وہ انسان کبھی نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے۔
ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک تم سے راضی ہے۔ دولت کے شوقین لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ انسان آ رہے ہیں اور مٹ رہے ہیں، پھر نئے آ رہے ہیں اور مٹ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کوئی انسان اس دنیا کو نہیں چلا رہا، وہی چلا رہا ہے جو انسانوں کو مٹا کے پھر نئے انسان لے کر آ رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ شہنشاہ بے شک اکیلا اللہ پاک ہے۔ ہماری توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بدعا نہیں۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ باپ اپنے ہاتھوں میں جلتے ہوئے انگارہ دیکھ کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میری زندگی کا قصہ تمام آپ ہیں بابا، میری زندگی کا دوسرا نام آپ ہیں بابا۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ جو مجھ سے روز پریوں کی کہانی سن کر سوتے تھے، اب ان بچوں کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ بیٹیوں کی امیدوں پر فقط باپ پورا اتر سکتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑی دولت وہ مخلص دوست، محبت اور عزت ہے جو لوگ آپ کو سچے دل سے دیتے ہیں۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے، پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ یہ آپ کا پیار حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔